أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق اللہ العظیم. حضرات، جیسے کہ آپ واقف ہیں، آج ہمارا اعلامیہ نمبر 426 کا دوسرا آئٹم دولت آصفیہ ایک تاریخی جائزہ کے عنوان سے جامع مسجد عالیہ کے کانفرنس ہال میں بعد نماز عصر مارچ 2012 7 جمادی الاول 1433 ہجری پر روز ہفتہ منعقد ہو رہا ہے. اور جیسے کہ آپ واقف ہیں، تاریخ اسلام کے نشستوں کے سلسلے کی یہ 547ویں نشست ہے. آج کے ہمارے مقرر ہیں آپ کے جانے پہچانے اسکالر تاریخ اسلام کے جناب محمد ضیاء الدین نیّر صاحب، جو ہمیں کئی مرتبہ مخاطب کر چکے ہیں، اور صرف البتہ ان کے خطاب ہم کو ایسے وقت میں سننے کو ملتے ہیں جب وہ حیدرآباد میں قیام پذیر ہوتے ہیں، ورنہ وہ کچھ مہینے سعودی عرب میں بھی گزارتے ہیں. تو اس طرح سے ہمیں جب وہ یہاں ہوتے ہیں سننے کا موقع ملتا ہے. اور جیسے کہ آپ واقف ہیں، ہم اپنے روایت یا رواج کے مطابق مقرری پر عنوان چھوڑ دیتے ہیں، انہی کا منتخب کردہ عنوان ہوتا ہے. اور چنانچہ آج کا عنوان ہے دولت آصفیہ ایک تاریخی جائزہ. اب یہ چندہ اس بات کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آصفیہ کیا ہے، آصفی بادشاہ، آصفی خاندان کون ہے. ابھی آپ میں سے کئی حضرات تو ایسے ہوں گے جو آخری آصف جاہی خاندان کے رکن نواب میر عثمان علی خان، جن کا سن 1966 میں شاید انتقال ہوا. 1966 67 میں انتقال ہوا. تو اب ظاہر ہے کہ 67 کے لحاظ سے یہاں پہ بعض کم عمروں والے بھی ہیں جو وہ دور نہیں دیکھے. میں اکثر یہ کہتا آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ہم سب کو ایسے دور میں پیدا کیا ہے کہ شاید اس سے پہلے کے باشندوں کو یا شہریوں کو یا دنیا میں آنے والوں کو شاید ایسے ادوار نصیب نہیں ہوئے، جبکہ ہم شہنشاہیت دیکھے، بادشاہیت دیکھے، اور کیا نہیں دیکھے، لسانی جنگیں دیکھی، بین الاقوامی جنگیں دیکھی. آپ کو تو معلوم ہے ورلڈ وار جو تھے، ورلڈ وار بھی 1944 42 سے 40-41 سے شروع ہو کے 44-45 میں ختم ہوئی. تو لسانی جنگیں بھی دیکھی، فرقہ وارانہ لڑائیاں بھی دیکھے، یہ سب دیکھے، اور بادشاہوں کو بھی آپ نے دیکھا. اب شاید کسی جگہ بادشاہ نہیں ہیں، اور صرف جو ہے
یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ دنیا میں صرف 5 بادشاہ رہ جائیں گے، جس میں ایک جو ہے انگلینڈ کا بادشاہ رہے گا، کیونکہ وہ مذہبی ہے معاملہ ان کا، تو انگلینڈ کا بادشاہ رہے گا، اور دوسرے 4 تاش کے پتے رہیں گے، اس میں بادشاہ رہیں گے۔ تو اب تقریباً وہی حال ہو گیا ہے کہ تمام بادشاہ اس وقت غائب ہیں۔ تو اس پہ مزید روشنی ہمارے مخرج صاحب ڈالیں گے کہ آصفی دور میں کس قدر یعنی عنوان سے ہی ظاہر ہے، آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ایسا عنوان ہے کہ دولت آصفیہ ایک تاریخی جائزہ، تو اس میں کس کس قسم کی دولت سے ہم سرفراز ہوئے ہیں، عوام کو فائدہ ہوا ہے، وہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت معلوماتی لیکچر رہے گا۔ تو میں بلا کسی آج کے اس محفل کا آغاز خوشیلان قاری محمد مرتضیٰ صاحب کی خراج سے ہوا، اور خادم محفل غلام یزدانی آپ سے مخاطب ہیں۔ میں اب ہمارے آج کے مقرر جناب محمد ضیاء الدین نیّر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شینشین پر تشریف لائیں اور ہمیں عنوان سے استفادے کا نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم جناب غلام یزدانی صاحب، سینئر ایڈوکیٹ، جناب انعام الحق صاحب، بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ ابھی اعلان کیا گیا کہ آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے دولت آصفیہ ایک تاریخی جائزہ۔ ایک مقام پر اقبال یوں کہتا ہے، ہاں یہ سچ ہے چشم بر عہد کہن رکھتا ہوں میں، ہاں یہ سچ ہے چشم بر عہد کہن رکھتا ہوں میں، اہل محفل سے پرانی داستاں کہتا ہوں میں، یاد عہد رفتہ میری خاک کو اکسیر ہے، یاد عہد رفتہ میری خاک کو اکسیر ہے، میرا ماضی میرے استقبال کی تفسیر ہے، سامنے رکھتا ہوں اس دور نشاط افزا کو میں، سامنے رکھتا ہوں اس دور نشاط افزا کو میں، دیکھتا ہوں دوش کے آئینے میں فردا کو میں۔ آپ کے عنوانات دینے کا ذکر ہوا کہ عموماً تاریخ اسلام میں اور ویسے کسی بھی موضوع پہ میں گفتگو کرتے ہوئے میرے ذہن میں جو پہلو آتا ہے وہ یہی ہے کہ سامعین کو، مخاطب کرنے والے کو ایک ایسا انسپریشن ملے ان واقعات سے کہ ہم کو کچھ اس دنیا میں کر کے جانا ہے۔ صرف معلومات برائے معلومات، گفتگو برائے گفتگو، یا صرف اپنے علم کا اظہار، یہ سے فائدہ کچھ نہیں، نشستند گفتند و برخاستند والی بات ہو جاتی ہے۔ موضوعات ایسے منتخب کریں اور گفتگو ایسی ہو کہ اس سے ہم کو کچھ درس، عبرت، موعظت حاصل ہو کہ ہم آخر اس سے کیا تعلق رکھتے ہیں اور ہم کو کیا کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، ابھی یہ بھی ذکر ہوا کہ ان کا انتقال 67 میں ہوا، 81 سال کی عمر میں انتقال ہوا، 1886 میں پیدا ہوئے، 1911 میں کارونیشن ہوا، جی تخت پر متمکن ہوئے، اور کوئی 37 سال حکومت کی، اور 18 سپٹمبر 1948 عیسوی کو یہ مسلم سلطنت کا آخری ٹمٹماتا ہوا چراغ جو ہندوستان میں تھا وہ غروب ہوا۔ کچھ ہوتا ہے کہ بعض وقت دل رونا چاہتا ہے واقعات کو، دل خون ہو جاتا ہے۔ آپ میں سے میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے محترم انعام الحق صاحب اور غلام یزدانی صاحب تو آصف صابے کا کوئی 20 سالہ دور تقریباً حکومت کا دیکھا ہے ان لوگوں نے شعور کے ساتھ۔
ورنہ ہو سکتا ہے جب ان کی پیدائش ہوئی اس عرصے میں وہ تقریباً 9-10 سال کے حکومت انہوں نے کی ہوگی آلریڈی. ہم کو جو دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں مسلمان جو آئے سب سے پہلے مالابار اور لنکا کے ساحل، چٹاگانگ کے ساحل پر تجارت کی طرف سے اسلام وہاں پر پہلے پہنچا، اور بعد میں محمد بن قاسم سندھ پر حملہ کیا اور وہاں پر آئے. وہ تفصیلات میں جانا نہیں کیونکہ موضوع ہمارا ساؤتھ انڈیا ہے، دکن کی تاریخ ہے، دکن سے متعلق موضوعات پر گفتگو ہو رہی ہے. تو بہرحال 1294 عیسوی میں علاء الدین خلجی نے پہلی مرتبہ دکن پر حملہ کیا، اور یہاں کی اس زمانے میں جو حکومتیں تھیں، جو موجودہ مہاراشٹرا کا جو علاقہ ہے اس کا پائے تخت دولت آباد تھا یا دیوناگڑھ بھی کہتے تھے، اور یادو خاندان کا راجہ رام دیو حکمران تھا وہاں مہاراشٹر کا، موجودہ مہاراشٹر کا کموبیش. جب علاء الدین خلجی دکن پر حملہ آور ہوتا ہے تو ایک حکومت جو ہے یادو خاندان کے رام دیو کی تھی، اور مشرق میں تلنگانہ اور موجودہ آندھرا کا کچھ علاقہ جس پر کاکتیہ خاندان کی ایک عورت رودرما دیوی حکمران تھی، اور اس کا پائے تخت ورنگل تھا. جنوب اور جنوب مغرب میں جو موجودہ کرناٹک ہے کم و بیش علاقہ وہ تھا. تو بہرحال ان چاروں ریاستوں کو علاء الدین خلجی نے شکست دی اور کہا کہ سب کو جو ہے باج گزار بنایا اپنا، کہ وہ لوگ اس زمانے میں جو باج گزاری دیتے تھے کہ ہم شکست کو تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن ایک 8-10 سال کے بعد کیا ہوا، وہ اپنے وعدے سے پھر گئے. تو پھر علاء الدین خلجی نے ملک کافور کو بھیجا، پھر ان کی جو ہے سرزنش کی گئی، تنبیہ کی گئی، پھر دوبارہ انہوں نے باج گزار بننے سے اقرار کیا. ابھی یہ حکومت علاء الدین خلجی کی جاری ہی تھی کہ اس کے بعد تغلق خاندان کی حکومت نارتھ انڈیا میں آئی اور محمد بن تغلق نے ہندوستان پر حملہ کیا. لیکن اس عرصے میں مسلمانوں کا جیسا تاریخ میں ہم پڑھتے رہے ہیں کہ استحکام جو ہی حاصل ہوا، حکومت کو استحکام حاصل ہوتے ہی شمشیر و سنا اول، طاؤس اور رباب آخر، طاؤس اور رباب کے اس میں رنگ رلیوں میں پڑ جاتے ہیں، عیش و عشرت میں پڑ جاتے ہیں. تو پھر خدا کا قانون جو سنت الہی ہے وہ پھر نافذ ہو جاتا ہے. چنانچہ وجیا نگرم کی جو ہندو ریاست تھی وہ مستحکم ہوتی ہے، اور 1336 عیسوی میں وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوتی ہے. تو لیکن پھر مسلمان سبق حاصل کرتے ہیں اور 1565 عیسوی میں ٹالی کوٹا کے کارزار میں وجیا نگرم کو شکست سے فاش دیتے ہیں. اگر وجیا نگرم میں شکست نہ دی ہوتی تو پھر شاید ہندوستان میں ہمارا جو ابھی 1948 تک جو حکومت تھی وہ بھی نہ رہ پاتی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ محمد بن تغلق دلی سے دکن جب پورا فتح ہو گیا، دکن فتح ہونے کے بعد حکومت دلی سے کنٹرول کرنا ذرا مشکل تھا. آج کا دور کمیونیکیشن کا دور ہے ٹیلی فون کی ایجاد نے بہت آسان بنا دیا ہے. کمیونیکیشن کا جو ڈیولپمنٹ ہوا ہے کمیونیکیشن کے میدان میں، حکمرانی کوئی مشکل کام نہیں رہا. لیکن اس زمانے میں دلی میں بیٹھ کر دکن کو کنٹرول کرنا بہت مشکل تھا. چنانچہ اسی لیے محمد بن تغلق نے سوچا کہ وہ ساؤتھ میں اپنا اورنگ آباد کو اس کا صدر مقام بنائے. چنانچہ وہ بنایا، لیکن اس میں ان کو دیکھا کہ وہ کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں، چنانچہ پھر وہ واپس دلی چلے گئے.
اس زمانے میں جو دلی سے دولت آباد پائے-تخت بنایا گیا تھا ناکام رہا، اور 1351 عیسوی میں محمد بن تغلق کا انتقال ہوا، تو 1345 میں بہمنی خاندان حسن گنگو بہمنی نے گلبرگے میں بہمنی سلطنت کی بنیاد ڈالی، اور حسن گنگو بہمنی کا 4 اسٹیٹ پر اس کا کنٹرول تھا، ایک برار، دوسرا مرٹھواڑہ، کرناٹک اور تلنگانہ۔ اس کے حدود ارب اگر آپ باہر سے دیکھیں گے تو برار کا علاقہ جس میں ناگپور اور اکولا کے علاقے شامل ہیں، ادھر مچھلی پٹنم، اور مغرب میں بلاری، گلبرگہ، بیدر، رائچور، اور ادھر گوداوری سے لے کر رائل سیما کا علاقہ، اتنا بڑا علاقہ حسن گنگو بہمنی کے کنٹرول میں تھا۔ اور حسن گنگو بہمنی کا بھی بڑا، وہ گلبرگہ اگر جائیں آپ تو وہ گلبرگے سے الند روڈ پہ جو جاتے ہیں، اب بہت ہی خستہ حالت میں وہ اس کا گنبد ہے، اس کا مزار، کوئی ٹیک کیئر کرنے والا نہیں ہے، تو وہ بادشاہ تھا۔ پھر وہی قدرت کے قانون کے لحاظ سے مسلمانوں میں آپسی رساکشی کی وجہ سے 5 ریاستیں وجود میں آئی۔ ایک کا نام اماد شاہی تھا جو برار میں تھی، 125 سال ان کا دور رہا۔ برید شاہی بیدر میں تھی، 117 سال ان کا دور جاری رہا۔ نظام شاہی حکومت احمد نگر میں تھی، 105 سال ان کی حکومت رہی۔ عادل شاہی بیجاپور میں تھے، 197 سال تک وہاں حکومت کرتے رہے۔ قطب شاہی گولکنڈے میں 1512 سے لے کے 1687 تک 175 سال انہوں نے حکومت کی، جبکہ اورنگزیب عالمگیر نے 1687 میں گولکنڈہ کو فتح کیا تھا، اور اس وقت تک، بلکہ تاریخ میں کسی اور وقت اتنی بڑی حکومت جو اورنگزیب عالمگیر کی رہی، شمالی ہند اور مشرق میں، مغرب میں، جنوب میں، یہاں تک جو بڑی حکومت رہی، اتنی بڑی حکومت کسی اور کی نہیں رہی۔ جی، تو جب اورنگزیب عالمگیر نے فتح کیا، چنانچہ ایک مرتبہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا، آپ میں سے بھی کئی لوگ اورنگ آباد گئے ہوں گے۔ خلد آباد جب جاتے ہیں، وہاں پر اورنگزیب عالمگیر کے مزار پہ فاتحہ پڑھنے یا ایک تاریخ کو یاد کرنے کے لیے آپ جب وہاں پر پہنچتے ہیں، چند سال پہلے تک وہاں پر سرکاری پہرا تھا۔ ہر 1 گھنٹے کو 4 پولیس والے 4 کونوں پہ ٹھہرے رہتے تھے اپنی رائفل لیے ہوئے، اور جو ہے وہ ان کے اعزاز، اور وہ خبر بھی ایسی خبر ہے عالمگیر کی، دیکھی ہوگی آپ نے، کہ کوئی زمین پر نہیں ہے، بالکل چھوٹی سی ایک احاطہ جیسے کہ ویسا رکھا گیا ہے کہ اس کی پختہ عمارت جیسی ہوتی ہے وہ نہیں بنائی، ویسی خبر تعمیر نہیں کی گئی۔ لیکن میرا خیال یہ آیا جب میں نے حاضری دی کہ کس منہ سے ہم ان کی خبر کی زیارت کو جائیں کہ ایسی بڑی سلطنت، عظیم سلطنت انہوں نے ہندوستان میں چھوڑی، اور ہم ان کے وارث کس حال میں اس دنیا میں رہتے ہیں، اور کیا ان کا خاندان تھا، کیا خاندان ہو گیا۔ تو 1707 میں اورنگزیب عالمگیر کا انتقال ہوا، پھر نادر شاہ کا حملہ ہوا اور دلی اجاڑ دی گئی، تو اس وقت میر قمر الدین علی خان آصف جاہ اول نے 11 اکتوبر 1724 عیسوی کو سلطنت آصفیہ کی بنیاد ڈالی، اور انہوں نے باضابطہ اپنے آپ کو اس وقت تک آصف جاہ نہیں کہلوایا، بلکہ وہ یہی کہتے تھے کہ ہم جو ہے سلطنت مغلیہ کے صوبیدار دکن ہیں، صوبیدار دکن کی حد تک ہی ان کو وہ کہتے، یعنی ان کی قمر الدین علی خان صاحب نہایت منکسر المزاج اور متقی، پرہیزگار ایسے آدمی تھے، اور بہت قابل تھے، بڑے شاعر تھے۔ کم سے کم انہوں نے ایک دیوان جو صرف شعر گوئی میں ہے 50,000 اشعار انہوں نے کہے۔ یہ لوگوں کو نہیں معلوم کہ قمر الدین علی خان ایک
آصف جاہ اول تھے، بادشاہ تھے، بلکہ یہی معلوم ہے آصف جاہی خاندان کی دولت آصفیہ کے بانی تھے، لیکن وہ عظیم شاعر بھی تھے. ان کے کلام کے بعض اشعار سنا ہوں میں، غیر معمولی کلام ہے. اس کو ہمارے ایک دوست ہیں بہار کے، فضاء الرحمان صاحب جدہ میں رہتے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو مختلف کتابوں کی شکل میں شائع کیا جائے. اور ایسی زبان بھی ہے کہ جو اب ہم قطب شاہی بادشاہوں کی زبان سنتے ہیں، محمد قلی قطب شاہ کی شاعری وغیرہ، جو آج ہمارے سمجھ میں نہیں آتی بہت سارے الفاظ، لیکن قمر الدین علی خان صاحب کی آپ شاعری پڑھیں گے تو آپ کو بالکل ایسا لگتا ہے کہ آج کی ہی زبان میں آپ پڑھ رہے ہیں. تو انتہائی راسخ العقیدہ، بلند کردار، سیاسی سوجھ رکھنے والے، معاملہ فہم سپہ سالار تھے. اور 1724 عیسوی میں انہوں نے اپنی حکومت قائم کی، اور اس میں تقریباً وہ علاقہ شامل تھا جو ابھی میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے بہمنی خاندان کے بارے میں بتایا تھا. لیکن ان کے جانشین، ان کے 5 بیٹے تھے. ایک بیٹے کا نام غازی الدین علی خان تھا، دوسرے ناصر جنگ تھے، تیسرے صلابت جنگ تھے، پھر میر نظام علی خان تھے، پھر بصالت جنگ تھے. جب ان کا انتقال ہوا 1748 میں، یعنی 24 سال انہوں نے حکومت کی، اور اس کے بعد ان کے جانشین جو ہے ناصر جنگ دوسرے بیٹے بن گئے، کیونکہ ان کے انتقال کے وقت ان کے بڑے بیٹے غازی الدین علی خان دلی میں مقیم تھے. خبر سن کر وہ دلی سے اورنگ آباد آئے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ شاہی خاندانوں میں جو سازشیں ہوتی ہیں، اسی میں ناصر جنگ کی والدہ نے اپنے بیٹے کو، چونکہ وہ چاہتی تھیں کہ وہ حکمراں رہے، انہوں نے اپنے سونتےلے بیٹے غازی الدین علی خان کو زہر دیا. اور غازی الدین علی خان جو دلی سے اورنگ آباد آئے تھے، ان کا انتقال ہو گیا زہر کی وجہ سے. اس کے بعد ناصر جنگ نے حکومت کی. ناصر جنگ کی پشت پناہی انگریزی ایسٹ انڈیا کمپنی کر رہی تھی، اور ان کے جو ہے بھانجے تھے مظفر جنگ کی پشت پناہی فرانسیسی کر رہے تھے. اور جب ان دونوں میں رساکشی ہونے لگی تو رساکشی کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ ماموں بھانجے دونوں قتل ہوئے، اور انگریزوں کی سازش کامیاب ہوئی، فرانسیسیوں کو دھوکہ ہوا، اور ان کے جانشین صلابت جنگ بن گئے. صلابت جنگ نے کوئی 12 سال حکومت کی. اس کے بعد درباری سازشوں کی وجہ سے ان کو بھی تخت سے اتار دیا گیا. پھر ان کے بعد میر نظام علی خان جو چوتھے بیٹے تھے قمر الدین علی خان کے، وہ جانشین ہوئے. اور یہ درمیان میں جو 3 لوگ آئے تھے، ایک ناصر جنگ آئے، مظفر جنگ آئے، صلابت جنگ آئے، لیکن ان کو نظام ثانی نہیں کہا گیا، ان کو آصف جاہ ثانی نہیں کہا گیا. آصف جاہ دوم جن کو قرار دیا گیا میر نظام علی خان ہیں، جنہوں نے 42 سال حکومت کی. 1-2 سال نہیں، 42 ایئرز جو ہے وہ حکمراں رہے. لیکن انہی کے دور میں سازشی ان کی وجہ سے انگریز مستحکم ہوتے چلے گئے. وہ مچھلی پٹنم کی بندرگاہ اگر حیدرآباد کو 1948 میں حاصل رہتی تو شاید دوسرا نقشہ ہوتا، لیکن اس وقت کی غلطی جو نظام علی خان نے کی وہ انگریزوں کے حوالے ہو گئی، اور انہوں نے ٹیپو سلطان کا ساتھ دینے کے بجائے ٹیپو سلطان کو جو ہے کیا سمجھتے تھے، وہ ایک معمولی نائکے کا لڑکا ہے. ایک معمولی حیدر علی اور ٹیپو سلطان اس درجے کے نہیں ہیں کہ جو ہم سری کر سکیں. حالانکہ ٹیپو سلطان نے بہت کوشش کی کہ نظام علی خان سے مل کر جو ہے انگریزوں کا مقابلہ کریں، یہاں تک کہ اس نے اپنے بیٹے کو نظام علی خان کی بیٹی سے شادی کرنے کا پیشکش کیا کہ اس طرح سے خاندان میں جو ہے شاید خلوص اور محبت بڑھے، ایک اعتماد کی فضا جو ہے، اعتماد کی فضا آ جائے گی. اس اعتبار سے اس نے 1687 میں کوشش کی، 1688 میں کوشش کی ٹیپو سلطان نے اپنے بیٹے کو نظام علی خان کا داماد بنانے کے، اور اس کا منشا یہی تھا کہ ہم مل کر میسور اور حیدرآباد مل کر مرہٹوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور انگریزوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور انگریز جس سازش سے ہندوستان میں آئے ہیں ان کو یہاں سے نکالا جا سکتا ہے. لیکن نظام علی خان کے مشیر
اور نظام علی خان صاحب کا تکبر کہ میں کوئی معمولی خاندان کا نہیں ہوں وہ میرے ہمسر ہو نہیں سکتا. چنانچہ میر عالم ٹینک جن کے نام سے مشہور ہے، میر عالم کو جو ہے بیچ میں رکھا اور ان کی سازشی کی وجہ سے، کانسپریسیز کی وجہ سے یہ خاندانوں میں اتحاد نہیں ہو سکا اور شادی کے پیشکش کو بھی ٹھکرا دیا گیا. آخرکار کیا ہوا؟ 1799 میں ٹیپو سلطان تنہا لڑتا ہوا، انگریزوں کا مقابلہ کرتا ہوا شہید ہوا. جبکہ آج بھی حیدرآباد کے لوگ کبھی کرناٹک میں جاتے ہیں تو ارے تمہیں غداراں جی، حیدرآباد کے لوگ جو نظام کو ہاتھ دیے تھے، ایسا جو ہے لوگ بولتے ہیں. تو لیکن سارے حیدرآبادی، سارے اہل حیدرآباد اس غلطی کے قصوروار نہیں ہیں. تو لیکن میں جو اس واقعے سے جو نتیجہ اخذ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 42 سالہ ان کو حکومت حاصل رہی. کس کو؟ نظام علی خان صاحب کو، جو آصف جاہ دوم تھے. لیکن صرف اپنا خاندان، اپنی دولت. یہی حال آگے چل کر آپ دیکھتے ہیں تو اس خاندان میں جو دوسرے آصف جاہ سوم بنے، سکندر جاہ آصف جاہ سوم بنے. ان کے انگریزوں نے جو ہے اندرونی مداخلت ان کے دور میں بہت شروع کر دی. میر عالم اور چندو لال یہ ایسے ہی کردار تھے جیسا ٹیپو سلطان کے زمانے میں میر صادق تھے، اور اسی طرح سراج الدولہ کے پاس بنگال میں میر جعفر تھے، جس کو اقبال نے زبان زد خاص و عام شعر میں کہہ دیا: جعفر از بنگال، صادق از دکن، ننگ آدم ننگ دین ننگ وطن. یعنی آدمیت کا، انسانیت کا، جی ننگ آدم ننگ دین کا، اور ننگ وطن یعنی وطن کے، یہ سب ہر ایک سے انہوں نے بغاوت کی، دغا دیا، وطن کو بھی، دین کو بھی، انسانیت کو بھی. تو ایسے ہی لوگ تھے یہ میر عالم جو ہے جو دھوکہ دیے. چندو لال جو سکندر جاہ کے زمانے میں ان کا مشیر تھا، اور چوتھے اس خاندان میں ناصر الدولہ آصف جاہ چہارم بنے، جو جن کا اقتدار 24 سال رہا. 1857 اسی زمانے میں جو غدر ہوا، مشہور عام غدر نارتھ انڈیا کے اندر، یہ انہی کے دور میں ہوا جب ناصر الدولہ آصف جاہ چہارم تھے. پھر ان کے جانشین جو بنے افضل الدولہ، 5ویں محبوب علی پاشا کے والد. اس کے بعد چھٹے محبوب علی پاشا کے والد کا جب انتقال ہوا، ان کی عمر صرف 3 سال کی تھی. 3 سال کے تھے. 3 سال کے عرصے میں لیکن سالار جنگ نے ان کو برائے نام اعزازی طور پہ وہ بادشاہ تھے، لیکن جب ان کی عمر 18 سال کی ہوئی تو جو ہے 1884 میں ان کو آصف جاہ سادس کے حیثیت سے وہ تخت نشین ہوئے. اور 1884 سے 1911 تک، 1911 تک انہوں نے حکومت کی، یعنی تقریباً 25 سال. اور 1886 میں عثمان علی خان پیدا ہوئے، اور وہ جو ہے 1911 میں اپنے باپ کے انتقال پر تخت نشین ہوئے. عزیزان گرامی، جو بات نظام علی خان کے دور میں ہوئی، کم و بیش آپ کے دیکھتے ہیں کہ عثمان علی خان کے زمانے میں بھی وہ چیزیں ہوئیں. یہ تاریخ کوئی پرانی تاریخ نہیں ہے. تاریخ ہم قدیم سے قدیم تاریخ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن حالیہ عرصے کی تاریخ کو پیش کرنے کا منشا یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیا حیدرآباد کو، ہم جس علاقے میں رہتے ہیں، زوال پذیر کیوں ہوا، وہ کیا معاشرہ تھا. ایسے ہی لوگ بھی ہم اپنے بزرگوں سے دیکھتے ہیں کہ حکیم السیاست تھے عثمان علی خان جی، اور وہ بڑے دانا تھے، لیکن ساری دانش مندی کے باوجود انگریزوں نے کیا کیا؟ ان کو صرف یہ کہہ کر خوش کر دیا ہز ایگزالٹڈ ہائینس HEH دا نظام، جبکہ دیگر جو رجواڑے تھے ان کو صرف ہز ہائینس کہا جاتا تھا. ان کو کیا کہا گیا؟ ہز ایگزالٹڈ ہائینس HEH. اس طرح سے خطاب دے کر خوش کیا. یا کہا فیتھفل الائی آف دا برٹش، فیتھفل الائی آف دا برٹش.
یہ جو ہے خطابات دے کر ان کو جو ہے خوش کر دیا گیا. اور یقیناً ان کے زمانے میں بہت ساری ہم تعمیرات اب تک ہمارے سامنے موجود ہیں. دواخانہ عثمانیہ ہے جی، ہائی کورٹ ہے، عثمانیہ یونیورسٹی کی بلڈنگ ہے جی، سالار جنگ میوزیم ہے. اور اس سے ہٹ کے اگر آپ دیکھیں گے تو علی نواز جنگ نے انجینئر صاحب تشریف فرما ہے، ان کے دور میں یہ نظام ساگر، علی ساگر اور عثمان ساگر، ہمایت ساگر ان کے دور میں بنے. بلکہ وہ نقشے بھی جیسا تنگبھدرا کا ہے اور ناگرجنا ساگر کا ہے، ڈیم کا ہے، وہ نقشے بھی علی نواز جنگ نے بنائے. ایسی ایسی شخصیتیں پیدا ہوئیں کہ آپ یعنی مسلمانوں میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں تھی. کہنا یہ چاہتا ہوں میں کہ ان کے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں تھی. مثال کے طور پر ہمارے پاس ہمارے یزدانی صاحب کے نام کے آثار قدیمہ میں جو ایلورا ایجنٹا کے جو ہے کیوز کا مزید دریافت کیا اور اس کے پینٹنگز تیار کروائیں اور آپ کے لندن کے میوزیم وغیرہ تک اس کی تشہیر ہوئی. تو ایک ایک میدان میں آپ پھر ہمارے داؤد اشرف صاحب کے کئی لیکچرز یہاں ہوئے ہوں گے، ان کی کتابیں بھی آپ نے پڑھی ہوں گی کہ اس دور میں بہت ساری کام ہوئے. جیسے قرآن مجید کے سلسلے میں عماد الملک نے قرآن کا ترجمہ لکھا، مرمود کے پکتال نے لکھا، ابو الفضل صاحب نے لکھا، اور پھر آپ کے سیرت نبوی شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کے لیے فائنانس کیا. صرف مسلمانوں کی حد تک نہیں بلکہ کئی ٹیمپلز اور ایسے تھے جن کو مالی امداد جو ہے دیتے تھے، جس کے 1 کروڑ کم سے کم اوراق آج بھی آرکائیوز ڈپارٹمنٹ موجود ہیں کہ مسلمان اور ہندو خصوصاً آپ کے نظام سادس کے دور میں، پورے آصف جاہی دور میں یہ موضوع خصوصاً ابراہیم صاحب کی شکست جو محبوب نگر میں ابھی انتخابات میں ہوئی ہے، اس پس منظر میں آپ غور کیجئے، اس پس منظر میں غور کیجئے کہ کس طرح سے آصف جاہی دولت آصفیہ کے دوران بھی ہندو مسلمان بہت ہی ایک شیر و شکر کی طرح رہتے تھے. آپس میں ان کا تعلق جیسا نیوتا ہے، ہمارے پاس شادیوں میں نیوتا دینا بولتے تھے کیا، یعنی بعض لوگ واقف نہیں ہوں گے، بعض لوگ واقف ہوں گے کہ شادی ہو رہی ہے تو قریبی عزیزدار جو آ کے ان کو پھول پناتے، مٹھائی دیتے، کوئی تحفہ دیتے، نیوتا کرتے. تو اس میں ہندو شکایت کرتے اپنے پڑوسیوں سے، ہم کو کیوں نہیں مدعو کرے، ہم بھی تو آخر تمہارے ساتھ جو ہے رہتے ہیں. ایسے شیر و شکر کی طرح اس وقت کے اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں گے تو حیران ہوں گے کہ بھائی 1 کروڑ 64 لاکھ کی آبادی، جس میں مسلمان 18%، شیڈول کاسٹ شیڈول ٹرائب 36%، ڈبل آف آور مسلم پاپولیشن، اور سکھ عیسائی پارسی جو اقلیت میں رہتے تھے وہ 5%، 7 لاکھ کی تعداد ان کی تھی، اور 31,372 ٹیمپلز تھے. زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 64 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، صرف 64 ایئرز پہلے، جس کے عینی شاہدین بھی موجود ہیں کہ 31,372 ٹیمپلز، 5,191 مسجدیں ہماری آبادی کے لحاظ سے. نہیں مسلم بادشاہ ہے بہت زیادہ مسجدیں بنا دیے، ایسا نہیں، پوری رواداری کے ساتھ. اور صرف 110 چرچ تھے، 110 چرچ. اور اردو میں نوٹ کرنسی یہاں پر چھپتی تھی، منٹ یہیں پر تھا. اور ملٹری کے اندر صرف مسلمان بول کے نہیں، غیر مسلم بھی اس میں رہتے تھے، اور ہر ایک کو مذہبی آزادی حاصل تھی، جس کو جو مذہب پہ آپ چل رہے ہیں چلو. تو اس طرح سے جو چیز میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ تھی کہ کمیونل ہارمونی یعنی ایک دوسرے کے ساتھ بڑی اچھی طرح سے پائی جاتی تھی. لیکن برا ہو فرقہ پرستی کا کہ ہندو مہا سبھا اور ایسی جماعتیں نارتھ انڈیا سے 1920s میں جی
وہ حیدرآباد بھیجے جاتے رہے. آپ یقین کیجئے کہ 1928 تک بھی مسلمان بالکل خاموش تھا, کچھ معلوم نہیں تھا اس کو کیا ہو رہا ہے, نارتھ انڈیا میں کیا انقلاب آنے والا ہے, انگریز جانے والے ہیں, بس کھانے پینے میں ہیں, تقاریب میں ہیں. ایسا معاشرہ, پست ترین معاشرہ. اتنی جہاں تعریفیں آپ نے سنی, گھروں کے اندر ایک تو پکی جو ہے وہ شادی ہوتی تھی, شادی کے لحاظ سے بیوی آ گئے. اس کے بعد منکوہا کا کالم الگ رہتا تھا, یعنی نکاح میں 2 3 4 جہاں تک بھی اجازت ہے, کہیں حدود کا پابندی بھی ہو رہی ہے, حدود کی پابندی نہیں بھی ہو رہی ہے جی. اور پھر اس کے ساتھ کیپس, داستہ آئیں. اور انگریز بڑی سازش سے حکیم السیاسیات کو بھی کیا کرتا تھا, افیون کا عادی بنا دیا تھا. افیون کی پینک جو ہے صبح اور شام لیتے تھے. تو عیش و عشرت کے سامان نہ صرف شاہی خاندان میں موجود پائے جاتے تھے. کیا معظم جا کے, اعظم جا کے درباروں کے قصے نہیں سنے آپ نے؟ مغلیہ سلطنت کے اورنگزیب عالمگیر کے بعد جو کچھ ہوا, کیا دیکھا نہیں آپ نے؟ تو ایسا معاشرہ تھا جس کو گھن لگ چکا تھا. تو ایسے میں ہمت, مقابلہ کرنے کی ہمت, اور دشمن پوری تیاری کر رہا ہے. نارتھ انڈیا میں بھی تیاری کر رہا ہے, یہاں بھی بیداری کی لہر پیدا ہو رہی. تو کہیں جا کے 1928 میں مجلس کی بنیاد پڑی, مجلس اتحاد المسلمین. پہلے مجلس بین المسلمین, مجلس اتحاد بین المسلمین تھا نام اس کا, اس کے بعد مجلس اتحاد المسلمین نام رکھا گیا. پھر اس کے لیے آگے آئے 1940 میں جو ہے بہادر یاجنگ اس کے صدر بنے. اس وقت تک مسلمان خواب غفلت میں تھے. 1928 کے بعد 1932 سے بہادر یاجنگ اور ان کے رفقا کی کوشش سے مسلمانوں میں کچھ بیداری پیدا ہوئی. کاش کہ یہ بہت سارے فلاحی کام کرنے والوں کی نگاہ اس پر بھی ہوتی کہ مسلمان صرف 15% یہاں پر ہیں, 85% اغیار ہیں. اور آنے والے دور کو سامنے رکھتے ہوئے کوششیں کی گئیں کہ افغانستان سے پٹھانوں کو لا کر یہاں بسایا جائے. یا سب سے بڑی اہم بات, آپ انسانیت کے خیر خواہ کی حیثیت سے جو ہم کو کرنا چاہیے تھا وہ ہے دعوت دین کا کام, تبلیغ کا کام, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام, جو ان ریاستوں نے نہیں کیا. اور یہی وہ وجہ ہے کہ جمہوریت کے نمایاں آثار تھے کہ اب ہندوستان میں جمہوریت آنے والی ہے, دنیا میں ہر جگہ جمہوریت پھیلنے والی ہے. تو ہماری تعداد کی بنیاد پر جو ہے فیصلے ہوں گے. یہ ہمارے لوگ غفلت کا شکار, عیش و عشرت کا شکار ہو کر ان چیزوں کو انہوں نے محسوس نہیں کیا. تو ضرورت کس بات کی تھی؟ ضرورت اس بات کی ہے, اور آج بھی ہے. ان عنوانات کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے بزرگوں سے کہاں کہاں غلطیاں ہوئیں جی, کہاں کہاں غلطیاں ہوئیں. عثمانی یونیورسٹی قائم ہوئی, بڑے بڑے لوگ نکلے ماشاءاللہ, صلاحیتوں کی کمی نہیں تھی. کتنے نام گنائے, اور کئی بار یہاں میں لے چکا ہوں ان لوگوں کے نام. ملکی غیر ملکی کی تحریک چلی جی. تو برادران عزیز, ہم اپنے فرض منصبی سے جب غافل ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے غیروں کو جو ہم پر مسلط کر دیتا ہے. تو کاش آپ یہ مت سوچئے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم عالم نہیں ہیں, ہم جو ہے ہمارے پاس دین کا علم نہیں ہے. نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو کان آیا, اگر تم ایک آیت بھی جانتے ہو تو تمہارا کام یہ ہے کہ دوسرے تک پہنچا دو. آنا, ڈگری لینا, جامعہ نظامیہ سے دیوبند سے کچھ سرٹیفکیٹ ہونا, جب یہ نہیں, لیکن پوری حکمت کے ساتھ. اس وقت بھی وہابی کے جھگڑے تھے, اس وقت بھی جو ہے اہل حدیث کے جھگڑے تھے. کیا وہ نظام کے زمانے کی بات بول رہا ہوں میں, آپ جھگڑے تھے,
مہدوی کے جھگڑے تھے، آج بھی وہ جھگڑے ہیں، لیکن ان جھگڑوں کو ثانوی اہمیت، کوئی اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ثانوی حیثیت کے ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ ہم سب ایک ہیں، مسلمان ہیں، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ تو ہم کو اس بات پہ سوچنا ہے بار بار کہ ہمارا زوال، ہماری حکومت کا زوال، اگرچہ کہ وہ مسلمانوں کا ایک نشان تھا، ایسا تو نہیں تھا کہ مسلم حکومت تھی، اسلامی حکومت تھی، پورے اسلامی وہ تھے، قوانین نافذ تھے، ایسا نہیں تھا، لیکن مسلم اقتدار کا مظہر تھے، مسلم اقتدار کا وہ مظہر تھے۔ بڑی کوششیں کی ان کے اقتدار کو بچانے کے لیے، کس نے؟ بہادر یار جنگ نے کی، لیکن بہادر یار جنگ کو بھی جو موت آئی وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ سازش کا نتیجہ ہو، حقے میں ان کو زہر دیا گیا، اور کہ یہ منشی یہاں بیٹھ کر یہاں کی پوری رپورٹیں وہاں بھیجتا رہتا تھا۔ لارڈ ولیم ماؤنٹ بیٹن جو آخری وائسرائے تھا، ہندوستانی حکومت نے اس کو اپنا گورنر جنرل کی حیثیت سے تسلیم کر لیا، جبکہ پاکستان محمد جناح نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ وہ بڑا خار کھایا اس کے اوپر، 1 سال تک یہاں رہا دلی میں، اور اسی نے جتنی دیسی ریاستیں ہیں، ورنہ یہ تھا انگریزوں نے یہ کہا تھا کہ دیسی ریاستوں کو ہم اختیار دے دیں گے، چاہے تو وہ آزاد رہیں یا وہ پاکستان کے ساتھ مرج ہوں یا ہندوستان کے ساتھ مرج ہوں۔ لیکن یہ انگریز وائسرائے ماؤنٹ بیٹن نے ایسا جو ہے پنڈت جواہر لال نہرو، پٹیل کے ساتھ مل کر ایک ایک سازشیں تیار کرتے گئے، اور یہاں تک کہ اس نے پہلے یہ کہا تھا، آل انڈیا اسٹیٹس پیپل کانفرنس ہوئی 18 اپریل کو 1948 کہ دیسی ریاستیں ہندوستان میں شریک نہ ہوں گی۔ تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کیا بولا، کس کو معلوم ہے؟ یہاں کے ایجنٹ جنرل کون تھے؟ زین یار جنگ، دلی میں بیٹھے ہوئے، ان کے سامنے لارڈ ماؤنٹ بیٹن بولا کہ آصف جاہی حکومت، عثمان علی خان کی حکومت، ان کی فوج ہندوستانی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ہندوستانی حکومت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دیٹ مینس اٹ واز اے وارننگ، جو پیش آنے جا رہا تھا اس نے پہلے ہی بتا دیا ایجنٹ جنرل کو۔ اور آپ دیکھیے نظام کو کچھ نہیں ہوا، بہت ان کو دھکا تک نہیں لگا، ان کی جائیداد محفوظ رہی۔ اس وقت کے جو وزیر اعظم لائق علی خان تھے وہ قید کر دیے گئے، ان کے خاندان والے قید کر دیے گئے، اور اندرونی طور پہ جنرل ایدروس سے معاملہ جو ہے سب ہو چکا تھا اندرونی طور پہ۔ تو چنانچہ جب عثمان آباد، لاتور، شولاپور کی طرف سے فوجیں ان کی داخل ہوئی ہیں، تو چند رضاکار جو سامنے آئے، ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے، ان زنجیروں کو اپنے بندوقوں سے، لٹھوں سے اس کو نکالنے کی کوشش کی، تو ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے شہید ہو گئے۔ عورتیں اپنی عزت بچانے کے لیے جو ہے کنووں میں کود گئیں۔ کئی خاندان کے ایسے لوگ یہاں پر پائے جاتے ہیں، ہمارے خاندان کا ہماری والدہ کے ماموں شہید کر دیے گئے، گھر میں سے بلا کر شہید کر دیے گئے۔ تو ایسے مظالم عوام پر آئے، لیکن یہ محفوظ رہے، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ ان کو فکر کیا تھی؟ اپنے خاندان کو بچانے کی، اپنے دولت کو بچانے کی، اپنے اس کو جو ہے بچانے کی۔ راجہ آف ٹراونکور اور کوچین اور حیدرآباد نے آزاد رہنے کا اعلان کیا تھا پہلے۔ کون کون؟ راجہ آف ٹراونکور، کوچین اور حیدرآباد میں۔ لیکن آہستہ آہستہ آپ کو معلوم ہے اس وقت جب ہندوستان کو آزادی دی جا رہی تھی 562 ریاستیں تھیں، جملہ دیسی ریاستیں 562،
لیکن آہستہ آہستہ پٹیالہ، بڑودہ، گوالیار، بیکانیر یہ سب جو ہے مرج ہونے کے لیے تیار ہو گئے ہندوستان کے ساتھ. انہوں نے آئیڈینٹی کھو دی اپنی. تو 28 میں جو 562 ریاستیں تھیں، اب آج میں سمجھتا ہوں 30 ہو گئے شاید، وہ دو آزاد ملا کے. موجودہ جو ایگزسٹنگ اسٹیٹس ہیں 30 اسٹیٹس ہیں، اور 7 جو ہے زیر انتظام مرکزی انتظام کے تحت آتی ہیں. اب وہ مطالبہ تلنگانہ کا الگ ہو رہا ہے. تو عزیزان گرامی، اس وقت بیدار کرنے کے لیے بہادر یار جنگ نے جو رول ادا کیا، قاسم رضوی بھی بہت پرجوش تھے، لیکن قائد کو جیسا پرجوش رہنا چاہیے، جوش کے ساتھ ہوش بھی انہوں نے کھو دیا تھا. اور یہ مسلمانوں کو کہتے رہے کہ بھائی لال قلعے پہ ہم جھنڈا لہرائیں گے. تو قائد حقیقت میں وہ ہے جو آگے بڑھنے کا حوصلہ رکھتا ہے، ساتھ ساتھ وقت آنے پر فوج کو پیچھے لے کے جانے کا بھی حوصلہ رکھتا ہے. کیسے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائیوں کی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے کیسے انہوں نے یعنی تدبیر کی تھی. تو وہ تدبیروں وہ صرف تاریخ میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے. تو چنانچہ قاسم رضوی کی پرجوش قیادت جو ہوش سے آ رہی تھی، اور پھر نظام کا یہ رول، پھر اس کے بعد سازشیں جو ہوتی تھیں، یہ سب ایک ایک فلاں جنگ فلاں جنگ فلاں جنگ، فلاں دولہ کس کس کے نام لیے جائیں، کہ سب کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ بھئی اپنی زندگی اچھی گزری تو بس ہے، ہم آرام و آشائش سے رہے تو بس ہے، یہی رہا. لیکن اس کے بعد جو انجام ہوا آپ کے سامنے ہے. تو ہم کو اس تاریخ کے دولت آصفیہ کا جو بہت ہی مختصر میں نے پہلوؤں کو ٹچ کیا ہے، میں ظاہر ہے 40 منٹ میں 35 منٹ میں ہم اس سب کو کور تو کر نہیں سکتے، لیکن یہ چکو کے دینے والی بات، یعنی بیدار کرنے والی بات، یعنی مہمیز دینے والی بات کہ دیکھیے بیدار ہو جائیے. ہم اپنے اثر میں، ہم جو اپنی زندگی کے دوران جو کچھ کر سکتے ہیں آئندہ کے لیے، یہ ماضی سے سبق لیتے ہوئے ہمیں یہ کرنا ہے، ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں، اللہ کے رسول کے سچے غلام بن جائیں، اور مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے والے بن جائیں، اور دین کی دعوت دیں، غیر مسلموں میں بھی دین کے کام کو پھیلائیں. ہم نے دوسروں کو جب سے دعوت دینا چھوڑ دیا ہے، ہم آپس میں لڑنے لگ گئے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم غیروں کے سامنے اسلام کو پیش کریں. ہم یہ شرمندہ نہ ہوں کہ ہم کو عربی نہیں آتی ہے، ہم یہ نہیں ہوں کہ ہم کو قرآن پورا نہیں پڑھا ہے. ہم جو بھی کر سکتے ہیں، جتنا علم ہے، انشاءاللہ ہم کو اپنی کوششیں کرنا چاہیے. اپنے دفتر میں، اپنے پڑوس میں، اپنے رہائش میں، اپنے کالجوں میں، جہاں جہاں آپ جاتے ہوں، غیر مسلموں کے سامنے قرآن مجید کو یا قرآن مجید کی آیات کو، سیرت طیبہ کی تیلگو میں کتاب کو، انگریزی کتاب کو ان لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور نہ صرف پیش کریں، سمجھانے کی بھی ان کو کوشش کریں. یہی وہ ہے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرات، السلام علیکم. حضرات، آپ نے جس عنوان سے خطاب سنا ہے، اس کی اس طرح سے بہت ضرورت تھی کہ حال میں جو کچھ تاریخ کو مسخ کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں وہ سب پر آشکار ہے. بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت حضور نظام آصف سابع، یعنی 7ویں آصف جاہی بادشاہ، ان کا دور سن 1948 میں ختم ہوا، جبکہ پولیس ایکشن ہوا بھی بتایا گیا آپ کو 18 ستمبر. اس کے بعد وہ سربراہ تو تھے، لیکن سن 1950 26 جنوری کو
ہندوستانی دستور جب نافذ کیا گیا تو انہیں راج پرمکھ بنایا گیا، اور پھر وہ راج پرمکھ اس وقت تک رہے جب تک کہ آندھرا پردیش وجود میں نہیں آیا۔ آندھرا پردیش 1 نومبر سن 1956 کو وجود میں آیا، اور اس وقت تک وہ راج پرمکھ تھے، پھر اس کے بعد سے وہ راج پرمکھ نہیں رہے۔ تو جو کچھ آپ کو تاریخ کے اوراق سے بتایا گیا ہے، پہلے ہی میں کہہ چکا ہوں کہ یہاں پر ایسے حضرات موجود ہیں جو یہ 62-65 سال سے پہلے کی باتیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہاں کئی ایسے حضرات ہیں جو 62-65 سال کی عمر بھی نہیں ہے ان لوگوں کی۔ میرے خیال میں یہ معلوماتی لیکچر کی بڑی ضرورت تھی، اور ہمارے مقرر صاحب نے بجا طور پر اس طرف دھیان دیا اور آپ سب کو اس سے واقف کروایا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اتنی بڑی تاریخ، اتنے بڑے دور کی تاریخ کو ایک 45 منٹ کے یا 50 منٹ کے لیکچر میں بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ پھر بھی انہوں نے عنوان سے انصاف کیا اور بتایا کہ کس طریقے سے ایک ایسی حکومت جو ایک مسلم فرمانروا کے تحت تھی وہ زوال پذیر ہوئی، اور پھر اس کے تاریخ کو مٹانے کے لیے بھی کیا کیا مشکلات، یعنی کیا کیا اقدام کیے گئے۔ بہت سی شکایتیں ہیں، آج بھی ہیں شکایتیں، اخباروں میں پڑھی جاتی ہیں، آپ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ چنانچہ سچر کمیٹی نے جو آل انڈیا لیول کے اوپر جو باتیں کہی ہیں وہ حیدرآباد پہ بھی لاگو ہوتی ہیں۔ وہ سچر کمیٹی سارے ہندوستان کا دورہ کی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے وہ رپورٹ پیش کی تھی جو پارلیمنٹ میں پیش کی گئی، اور جس کے اوپر ابھی عمل پیرائی باقی ہے۔ بہرحال ہمیں خوشی ہے کہ آج ہمیں ایک ایسے عنوان سے استفادے کا موقع ملا جو ظاہر ہے کہ حالات کے لحاظ سے ضروری تھا۔ میں آپ کی توجہ حافظ محمد اسحاق کمال قادری صاحب کی ایک ایسی نشست جو پیر کے دن ہے، کل نہیں پرسوں 2 اپریل کو، اسلامی قیادت کے اصول اور ذمہ داریاں۔ تو ظاہر ہے کچھ تھوڑا سا لگاؤ آج کے عنوان سے بھی یہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ حافظ محمد اسحاق کمال قادری صاحب بڑے عالم ہیں، اور مہینے میں 1 دفعہ وہ لیکچر دیتے ہیں، ضرور اس سے استفادہ کیجئے۔ وہ شریعت انفارمیشن کی 439ویں نشست ہے۔ اور درود شریف پڑھیے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا اللہم اجعلنا منہم، ربنا اللہم اغزل من خزل دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا ولا تجعلنا منہم۔ اے اللہ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے۔ اے اللہ عالم اسلام میں مسلمانوں کی مدد فرما، ہم میں حقیقی جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، فکر صحیح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان نشستوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں میں وہ جذبہ پیدا فرما۔ اے اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم دعوت کا کام کرنے والے بن جائیں، اور ہم ہمارے کردار کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو جائیں۔ اے اللہ ہم کو توفیق عطا فرما، ہمیں جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور کر دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، علم نافع حاصل کرنے کا شوق عطا فرما۔ ان تمام دعاؤں کو تیرے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔